الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 33 اور 34 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں سارے جہاں سے منتخب کر دیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں 2 روایات منقول ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی تردید میں نازل ہوئی، اور پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم چونکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو ہم چونکہ ان کی اولاد ہیں تو ہم ہی ان کے دین پر ہیں، وہ بھی ہمارے دین پر، ہم ان کے دین پر۔ جس طرح ہم نسل میں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا دین بھی ایک ہی ہے۔ تو ان کے اس نقطہ نظر کی تردید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے تھے، اس کے محبوب بندے تھے، اس کے نبی تھے، برگزیدہ تھے۔ جب کہ یہودی تھے تو اہل کتاب، لیکن ان کی مشرکانہ صفات بھی تھیں، جس طرح قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو ان عقائد کے باوجود تم ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کے محبوب اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ دوسرا، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کی تردید میں نازل ہوئیں، اور عیسائیوں کی تردید میں نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت اتری اور انہیں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم حضرت عمران کی صاحبزادی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آل عمران ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ذریۃ بعدها من بعد، کہ یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں۔ تو ان کا نسب نامہ یہ ہے، یہ نسل انسانی میں سے ہیں، اور نسب انسانوں میں ہوتا ہے، نسب اللہ رب العالمین میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو نسب خالق کے اندر نہیں ہوتا، مخلوق کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا اس کے بیٹے ہیں، اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے۔ لفظ اصطفیٰ صفون سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، یعنی کسی شے کو نامناسب اجزاء سے پاک کر دینا۔ جتنی بھی نامناسب چیزیں ہیں ان سے صاف ستھرا کر کے کسی چیز کو خالص کر دینا۔
اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے چن لینا، چھانٹ لینا، منتخب کر لینا۔ اور نامناسب اشیاء سے جو چیز پاک کی جاتی ہے اس سے نامناسب اجزاء دور کیے جاتے ہیں۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی شخص سے، کسی ذات سے نامناسب چیزیں خود اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، یعنی جب کسی کو چن لیتا ہے تو اس کی شان کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اقوال ہیں، افعال ہیں، عادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مالک کریم ان سے دور کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا استعفاء کرنا، اللہ کا اسے خالص کر دینا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذات کی تعمیر کرتے ہوئے، شخصیت کو بہتر کرتے ہوئے بندہ نامناسب چیزوں سے بچتا رہتا ہے، اپنی ذات سے انہیں دور کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ اپنی ذات کا استعفاء کرے اور اپنی ذات سے نامناسب چیزیں دور کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفاء یہ وہبی بھی ہوتا ہے، کسبی بھی ہوتا ہے۔ اور علماء مفسرین یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ کسبی نعمت بھی نعمت ہی ہوتی ہے، لیکن وہبی نعمت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے وہ ایسی نعمت ہوتی ہے جس کا جواب کوئی نہیں ہوتا، جس کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں چونکہ اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، بندے کے کسب سے بڑھ کر وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں استعفاء جو استعمال کیا گیا وہ منسوب ہے اللہ رب العالمین کی طرف، کہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے خالص کر لیا، اللہ نے نامناسب اور ناملائم چیزیں دور فرما دیں۔ اور پھر لفظ استعفاء کا لفظی معنی سننے کے بعد اس کا اصطلاحی معنی ملاحظہ فرمائیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العالمین کے قرب کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو استعفاء کہا جاتا ہے، اور یہ مقام وہ ہے کہ جو ایک عام نوعیت کا مقام ہے، یعنی ہے اس کے قرب کا مقام، لیکن اس مقام میں رہنے والے خلیل بھی ہوتے ہیں اور اس مقام میں رہنے والے حبیب بھی ہوتے ہیں، یعنی خلت اور محبت سے عام یہ ایک مقام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے محبوب علیہ السلام آپ اللہ کے حبیب ہیں اور سرکار بھی مصطفیٰ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ یہاں استعفاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو باقی ساری مخلوقات سے چن کر انہیں افضل بنایا، انہیں ہر قسم کی ایسی چیزوں سے پاک کر دیا جو ان کی شان کے مناسب نہیں، یعنی کوئی چیز ان کی ذات کو عیب دار نہیں کر سکتی، عیوب سے پاک پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس قرب میں رکھا جہاں اپنی صفات کا انہیں مظہر بنایا۔ اور انہی انبیاء کرام میں سے جن کو اللہ نے چن کر نبی بنایا، رسالت کے مقام پر فائز فرمایا، انہی میں سے کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو نجی اللہ بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، اور کسی کو حبیب اللہ بنا دیا۔ تو فرمایا اللہ نے چن لیا حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان سے۔ ویسے تو سارے انبیاء اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں اس مقام پر 4 انبیاء کے انتخاب کا اور ان کے استعفاء کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان کو اللہ رب العالمین نے بے شک خاص عظمتیں اور بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں۔ یہاں ان 4 ہی انبیاء کے استعفاء کا ذکر ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے دیگر اپنی صفات میں باقی سارے انبیاء کے امام ہیں، اسی طرح مصطفیٰ ہونے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ تو سارے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لیکن ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی، چنے ہوئے انبیاء میں سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہیں اور سب نبیوں کے رسولوں کے قائد ہیں۔ پھر فرمایا
آل ابراہیم و آل عمران، یہاں آل ابراہیم اور آل عمران فرمایا گیا۔ لفظ آل کا 3 طرح استعمال ہوتا ہے۔ کبھی لفظ آل کا معنی ذات ہوتا ہے، آل بمعنی نفس، کبھی آل بمعنی قرابت دار ہوتا ہے، رشتہ دار، کنبہ والے، خاندان والے، اور کبھی آل بمعنی متبعین استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد آل بمعنی نفس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی ذات اور حضرت عمران کی ذات کو چن لیا۔ اور اگر آل کا معنی خاندان، قبیلہ، برادری، رشتہ دار، قرابت دار ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، ان کے خاندان، ان کی برادری کو، ان کے رشتہ داروں کو چن لیا، اور حضرت ابراہیم کے نسل میں ان کے قرابت داروں میں جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ چنے ہوئے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، اور ان کی اولاد میں باقی انبیاء کرام، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آل ابراہیم سے مراد اگر ان کی اولاد ہو تو اولاد میں چنے ہوئے لوگ ہیں، اسی طرح آل عمران سے ان کی اولاد اور ان کی نسل ہو تو حضرت عمران کی صاحبزادی حضرت مریم اللہ رب العالمین کی منتخب اور برگزیدہ بندی ہیں، اسی طرح ان کی نسل میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ آل بمعنی قرابت دار۔ اور اگر آل بمعنی متبعین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ملت ابراہیمی پر ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے ہیں، اور جو حضرت عمران کی ملت پر ہیں، ان کی متبعین میں سے ہیں، وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عمران کی آل کو اللہ نے چن لیا، تو عمران نام کی شخصیات جو معروف ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک شخصیت تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام بھی عمران ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ دوسرے جو حضرت عمران ہیں معروف ہیں وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ عمران نام کی 2 شخصیات معروف ہیں، اور یہاں مراد حضرت مریم کے والد ہیں، اس واسطے کہ بعد والی آیات بھی انہی کا تذکرہ فرما رہی ہے۔ تو یہ جو آل عمران ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران نہیں بلکہ حضرت مریم کے والد حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہیں۔ تو آیات مبارکہ کا خلاصہ پھر ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو چن لیا اور یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں۔ ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ ان لفظوں سے ثابت فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو چن لیا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے چن لیا تو صاف ظاہر ہے کہ انبیاء کرام ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساری مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، باقی بھی جتنی مخلوق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو برگزیدہ اور فضیلت والا بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے اسرار و رموز کے امین ہوتے ہیں، وحی کے محبت ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مبلغ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل ہوتے ہیں اور اپنے خلق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں، اور یہ انسانی شکل میں
تشریف لاتے ہیں انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل بنایا۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ انسانی لبادے میں بشری صورت میں تشریف لانے والے انبیاء کرام ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے رسول بنائے، مثلا حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، اور یہ فرشتوں کے جو رسول ہیں وہ بھی رسول ہی ہوتے ہیں، باقی سارے فرشتوں سے وہ افضل ہوتے ہیں۔ لیکن انسانی لبادے میں تشریف لانے والے انبیاء و رسول یہ ساری مخلوقات سے جب افضل ہیں تو اس کا مطلب ہے سارے فرشتوں سے بشمول رسل ملائکہ سے بھی یہ افضل ہوتے ہیں۔ تو انبیاء یہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسل ملائکہ عام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، اور عام لوگ پھر عام ملائکہ سے افضل اور برتر ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان کی عظمتیں بیان کر کے کہ اللہ نے انہیں چن لیا، ان کی عظمتیں بیان کر کے فرماتا ہے کہ یہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پاکیزہ نسل ہے، اللہ کی چنی ہوئی نسل ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے نسب پاکیزہ ہوتے ہیں، یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ انبیاء کا نسب بھی پاک اور صاف اور طیب ہوتا ہے، اور یہی شان ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ سرکار بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر والد کے اعتبار سے حضرت عبداللہ تک، اور والدہ کے اعتبار سے حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ انبیاء کی نسل پاک ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ انبیاء کا نسب نامہ بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر، اور انبیاء کا نسب بیان کرنا، ان کی نسل کی اور نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو منظور ہے۔ اور انبیاء کا نسب نامہ بیان کرنا ہمارے عرف میں اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد میں نبی کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کے خاندان کا، اس کے والدین کا، اور نبی کے نسب نامہ کا بیان ہوتا ہے، اور نبی کی پرورش، رضاعت اور بچپن کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنا بھی اللہ رب العالمین کو منظور ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نسب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو شرک کے تصورات کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے میلاد مناتے ہیں، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، سرکار کی ولادت مطہرہ بیان کرتے ہیں، تو اس سے شرک کے تصورات از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نواسے ہیں حضرت عمران کے، تو حضرت عمران کی آل کے بیان میں حضرت عیسیٰ کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے یا نواسے ہوتے ہیں یہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نواسے ہونے کے باوجود حضرت عمران کی آل ہیں، اور قرآن مجید نے انہیں آل عمران کہا ہے، تو حضرات حسنین کریمین اور دیگر سادات یہ بھی نواسہ رسول ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے، اور حضور کی آل میں ہی یہ شامل ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے کمالات، معجزات اور ان کا افضل ہونا، برتر ہونا بیان فرمایا۔ تو انبیاء کے کمالات
اور خصائص کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، ان کے کمالات کو بیان کرنا یہ ایک ایمان کا وتیرہ ہوتا ہے اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ ان کے کمالات کا ذکر نہ کرنا اور ان کی عظمتیں چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس روش کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو انبیاء کے کمالات مالک کریم نے یہاں بھی بیان فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پر بھی انبیاء کے کمالات بیان فرمائے، اور یہاں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ انبیاء کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ کمالات جسم کے ہیں یا وہ کمالات روح کے ہیں۔ اور جب جسم کے کمالات ہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جسم کے اعضاء کے کمالات ہیں یا وہ قوت محرکہ کے کمالات ہیں۔ اگر وہ اعضاء کے کمالات ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ اعضاء ظاہرہ کے حواس ظاہرہ کے کمالات ہیں یا حواس باطنہ کے کمالات ہیں۔ تو اگر حواس ظاہرہ کے کمالات ہوں تو ان کا صرف ایک نقشہ سا اپنے ذہن میں رکھیں کہ حواس ظاہرہ میں قوت باصرہ ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت، اور انبیاء کی دیکھنے کی قوت کتنی ہوتی ہے؟ سورہ انعام کی 75 نمبر آیت مبارکہ میں مالک کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی آسمان و زمین کی دکھاتے ہیں، یعنی ساری بادشاہیاں آسمان و زمین کی حضرت ابراہیم کو دکھائیں۔ یہ حضرت ابراہیمی کی نظر میں وہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصفوف فإنی اراکم خلف ظہری، کہ نماز میں اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی کی قوت باصرہ اور دیکھنے کی قوت ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف سامنے سے دیکھتی ہے اور سرکار کی نظر پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور سرکار کی قوت باصرہ کا یہ عالم ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی علی منہا، کہ اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے۔ سرکار سبحان اللہ اپنے مقام پر مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں ساری روئے زمین میرے لیے سمیٹی گئی اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھ لیے، اور فرمایا میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ تو یہ نبی کی دیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ اور نبی کی سننے کی قوت کتنی ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں سورہ نمل کی 19 نمبر آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے کہ 3 میل دور سے چیونٹی کی خفیف سی آواز سن کر فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے اس کی بات سن کر تبسم فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی قوت سامعہ ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا آسمان کی آواز بھی سن رہا ہوں۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، ایک اچانک آواز آئی تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ سارے صحابہ خاموش رہے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دوزخ کی ایک وادی میں گرنے والے پتھر کی آواز ہے۔ یعنی سرکار روئے زمین پر مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو کر آسمانوں کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں، اور زمینوں کے نیچے جو دوزخ پیدا کی گئی ہے سرکار اس کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں۔ یہ نبی کی سننے کی قوت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کی سونگھنے کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ سورہ یوسف کی 94 نمبر آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تشریف فرما ہیں
اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف فرما ہیں، تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا مصر سے کنعان اپنے والد کی طرف روانہ فرمایا، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، کہ جو ہی قافلہ مصر سے نکلا تو کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نبی کی قوت شامہ سونگھنے کی قوت ہوتی ہے کہ کنعان میں بیٹھ کر مصر سے آنے والی فضا کو وہ سونگھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی قوت ذائقہ چکھنے کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے سرکار کی دعوت کی اور زہر آلود گوشت دعوت میں پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعوا ایدیکم فإنها اخبرتنی انہا مسمومۃ، سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لو، گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ تو یہ نبی کی چکھنے کی قوت ہے، اور نبی کی چھونے کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب نار نمرود میں داخل ہوئے تو نبی کی چھونے کی یعنی حضرت ابراہیم کے جسم سے آگ کے مس ہونے کی یہ برکت تھی کہ آگ گلزار بنا دی گئی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو یہ نبی کے حواس ظاہرہ ہوتے ہیں، اور نبی کے حواس باطنہ ان میں سے آپ حافظہ یاداشت اس کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نبی کے قوت حافظہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ اعلیٰ کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ تو سرکار نے جو سنا، جو مالک کریم سے سیکھا، سرکار کو کبھی وہ بھولا نہیں ہے۔ یہ سرکار کی قوت حافظہ ہے۔ اسی طرح قوت باطنہ میں سے ایک ذکاوت ہوتی ہے کہ ذہانت، وہ نبی کی کتنی ہوتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم معلم کائنات نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور میں نے ہر باب سے پھر 1000 باب مستنبط کیے۔ تو یہ نبی کی ذہانت آپ اندازہ کریں کہ جس کو 1000 باب سکھایا، اس انداز سے سکھایا کہ وہ اس میں سے ہر باب سے 1000 باب استنباط کر رہا ہے۔ تو یہ نبی کے ظاہری جسم کی قوتوں کا یہ عالم ہے، اور نبی کے یہ اعضاء کی قوتیں ہیں۔ اور اعضاء کے علاوہ اگر آپ نبی کی قوت محرکہ کو دیکھیں تو قوت محرکہ کا صرف 1-2 واقعات کے تناظر میں اندازہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ نبی کی قوت محرکہ ہوتی ہے۔ ویسے آپ کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیں تو انسان فضا میں ایک حد سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، جس میں انسانی کی حرکت ہی کام نہیں کرتی، لیکن نبی کی قوت محرکہ کا یہ عالم ہے کہ وہ سارے قرۂ نار اور قرۂ زمہریر سب سے گزرتے ہوئے اتنے اونچے پہنچ جاتے ہیں، یہ نبی کی قوت محرکہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت آصف بن برخیہ جو نبی نہیں صحابی ہیں، وہ آنے واحد میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اور تخت بھی بہت بڑا اور بھاری ہے، حجم ہے اس کا، وزن ہے اس کا، فاصلہ بھی بہت ہے، لیکن یہ ان کی قوت محرکہ ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں وہاں جا کے اسے لے کر پہنچ بھی آتے ہیں۔ یہ نبی کے صحابی کی قوت محرکہ ہے۔ نبی کی قوت محرکہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام آپ کی جسم کی قوت محرکہ کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی لمحے میں آپ روئے زمین سے مسجد مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں،
وہاں سے آسمانوں کی، جنت کی سارے مظاہر قدرت کی سیر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اور بستری تھی جسم ظاہر کی، جسمانی نبی کی قوتیں، اور جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں یہ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جب ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کی روحانی قوت کتنی ہوتی ہوگی۔ جسمانی قوتوں کا مثل کوئی نہیں، حالانکہ یہ محسوسات ہوتی ہیں، تو روح اور روحانیات وہ تو ہمارے احاطہ اور ہمارے تصورات سے ماوراء چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کی روحانی قوتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے امام بصیری نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے کمالات بیان کرتا ہے، اور ان کمالات کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے امتی کا حق یہ ہے کہ وہ جس نبی کا بھی تذکرہ کرے اس نبی کی عظمتیں ہی بیان کرے، ان کی شانیں ہی بیان کرے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔